کی تمام تنظیموں کو، پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پرامن طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے اپنے حلقوں اور اپنے شہروں میں جو ہے وہ باہر نکلیں اور پرامن طور پہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو خراج تحسین پیش کریں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کریں، الیکشن کمیشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے۔ یہ فتنہ فساد خان جو ہے، ہر ادارے کا یہ فرض ہے، ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ اس فتنے کا ادراک کرے، اس فتنے کی شناخت کرے جس فتنے نے اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جس فتنے نے اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی شناخت کرے، اس کی شناخت میں اور اس کا کلا کما کرنے میں، اس فتنے کا سر کچلنے میں اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر محب وطن کا فرض ہے، ہر ادارے کا فرض ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتنہ جو یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج اس طرح سے بوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانے کو، خودکشی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا۔ کیا ایسے گھٹیا خیالات رکھنے والا بندہ پارلیمانی سیاسی جمہوریت میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے؟ وہ جمہوریت کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رویہ جو ہے وہ جمہوری رویہ ہے؟ یہ فتنہ خان جو ہے یہ کسی غیر ملکی اور ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے اس فتنے کو، جو اپنے مخالفین کو چور چور کہتا تھا، اسے آج چور ثابت کر دیا ہے۔ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا گھٹیا چور ہے کہ یہ گفٹ بھی، یعنی اس ملک کے سربراہ کے طور پہ کوئی باہر جائے اور اس ملک کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے باہر کوئی جو ہے وہ اسے کوئی تحفہ دے، اور اس تحفے کو چاہیے تو یہ کہ یا تو وہ توشہ خانہ کی زینت رہے، یا پھر اگر وہ چاہے تو اس کی طے شدہ قیمت ادا کر کے اسے استعمال کرے۔ اس گفٹ کی اور اس گفٹ کو دینے والے کی عزت کا یہی تقاضا ہے، احترام کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن یہ بدبخت بے ایمان شخص ان تحائف کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بازار میں بیچتا ہے، دبئی کی دکانوں پہ لے جاتا ہے، اور وہ دکاندار جو ہیں وہ گفٹ دینے والے حکمرانوں کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گھڑی آپ نے بڑی قیمتی بنوائی تھی، شاید اپنے لیے بنوائی تھی، تو یہ تو ادھر بازار میں بک رہی، کہیں چوری ہو گئی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہوئی، ہاں شاید یہ ہم نے کسی چور کو تحفے میں دے دی تھی، تو وہ چور جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا ہوگا اس کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے۔ تو یہ چور جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔
دوسروں کو چور کہنے والا جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ کٹہرے میں ہے. اس کا تکبر، اس کا غرور جو ہے وہ آج خاک آلود ہے. اور جو اس نے دوسروں پہ جھوٹی تہمتیں اور جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ اس نے کیا تھا، آج وہ سارا پراپیگنڈا جو آج اس کے اپنے جو ہے وہ سر پہ ہے. میں اس سلسلے میں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چور کے تابع دار بننے کی بجائے آپ ریاست اور قوم کی تابع داری کریں. آپ آج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ آج ان چوروں کے ساتھ، جو کہ اب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے آئی بی سے اور اسپیشل برانچ سے اور دوسرے سیکرٹ ایجنسی سے میں نے معلوم کروایا ہے، خدا کی قسم کسی جگہ پہ بھی 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. اتنا مایوس کن جو ہے وہ رد عمل ہوا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عام خبر یہ کہ توشہ خانہ کیس میں درخواست گزار محسن شاہ نواز رانجھا نے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دے دی ہے. ایک بار پھر لیے چلیں گے آپ کو. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اگر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا. یہ جو 30-30 40-40 نکلے یہ گھروں سے نہ نکلتے. لیکن اب کیونکہ حکومت ان کی ہے اور حکومتی ایما اور شہ پہ تو آ کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک بلاک کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میں پنجاب پولیس، کے پی کے پولیس، دونوں صوبوں کے آئی جی صاحبان، آر پی او ڈی پی او صاحبان اور چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ کہوں گا کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس چور ٹولے کے جو ہواری 10-10 20-20 کی تعداد میں جو باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کو اگر وہ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سڑک پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں. پتہ چل جائے گا کتنی ان کی تعداد ہے. یہ کہتا نا کہ پوری قوم میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، تو پتہ چل جائے گا کتنی قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے. لیکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ، میں اس چور ٹولے سے بھی جو اس وقت بنی گالہ میں اکٹھا ہے، سارے چور وہاں پہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ ابھی تو صرف اس کا ایک کا حساب ہوا ہے، عمران خان ریاضی کا. ابھی تو پنکی پیر، فرا گوگی، ابھی القادر ٹرسٹ، ابھی تو اربوں روپے کا حساب جو ہے وہ باقی ہے. اور باقی جو آپ اکٹھے ہوئے آپ کا حساب بھی جو ہے وہ ابھی باقی ہے. تو وہاں پہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ عدالت، الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں. فساد برپا نہ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، عوام کو جو ہے وہ کی مشکلات پیدا نہ کریں، عوام کو سزا نہ دیں. یہ آپ کی سزا ہے. یہ آپ نے جو چوری کی تھی، یہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ سارے گفٹ جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ آپ لے جائیں؟
اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے اور بعد میں کہا کہ جی میں نے ان پیسوں سے سڑک بنوائی تھی، اور وہ سڑک بھی نہیں بنی، یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا۔ تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو دوبارہ جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی، اور اس ٹولے کو، اس فتنہ اور فسادی ٹولے کو یہ وارن کرتا ہوں کہ وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے سے باز رہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ حقائق کے اوپر آپ کے خلاف آیا ہے، اس فیصلے نے اب قائم رہنا ہے۔ یہ فیصلہ اور یہ جو یعنی الزام ہے، یہ 2 جمع 2 4 ہے۔ یہ باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ تحفے ملے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھائے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو پہلے بازار میں بیچا، یہ ثابت ہے کہ بیچنے کے بعد آپ نے 20% رقم جمع کروائی اور 80% جو ہے وہ جیب میں ڈالی۔ یہ ثابت ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں جو آمدن کمائی ہے، جو انکم آپ نے اپنے کاغذات میں شو کی ہے، وہ کو تقریباً 15-16 کروڑ ہے، اور ان تحفوں کو چوری کر کے بیچنے سے بھی تم نے کوئی 18 کروڑ روپیہ اور ویسے تو زیادہ ہے لیکن جو کاغذات میں ریکارڈ پہ ہے وہ تم نے کمایا ہے۔ یعنی اتنی کمائی تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی تم نے صرف ان تحفوں کو جو ہے وہ چرا کے اور بیچ کے جو ہے وہ لی ہے۔ تم نے اس ملک کو اور اس قوم کو شرمندہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تحائف کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ان کو کوئی عزت سے، پیار سے، محبت سے کوئی چیز گفٹ کرے تو یہ اسے سرے بازار لے آتے ہیں بیچنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ ایسا گھٹیا عمل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے کیا بھی تو چلو کوئی گاڑی تھی یا وہاں پہ کوئی اور چیز تھی تو کسی نے یہ کیا کہ چلو جو ہے وہ اس کا جو بھی طے شدہ رقم اس کی تھی اسے ادا کیا اور ادا کر کے جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئے۔ لیکن یہ گھٹیا پن جو ہے یہ تو کسی نے نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس گھٹیا لیول پہ جا کے کرپشن کر سکتا ہے، اس گھٹیا لیول پہ جا کے چوری کر سکتا ہے، اس نے جو انسانیت کے نام پہ فنڈز اکٹھے کیے ہیں، غریب مریضوں کے نام پہ، طلباء کے نام پہ، اس میں اگر کوئی جھانکے گا تو اس میں سے کیا کچھ نہیں نکلے گا۔ اس کی بھی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کیا، اس بات سے پرہیز کیا کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اگر کبھی کسی نے بات کی بھی تو اس کی پارٹی لیڈرشپ نے اس کی حمایت نہیں کی بلکہ اسے روکا۔ لیکن اس بدبخت نے چور چور کا ایسا شور مچایا ہے، ایسی فضا اس نے بنائی ہے کہ پھر سب کو اپنی صفائی میں بھی بات کرنی پڑی اور پھر اس کی طرف بھی دیکھنا پڑا کہ یہ جو چور چور کا شور مچا رہا ہے یہ خود کہیں چور تو نہیں ہے، اور آج سرٹیفائیڈ طور پہ، ویریفائیڈ طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک شخص جو سال ہا سال سے چور چور کا شور مچا رہا تھا وہ خود چور نکلا، اور آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ اس کے اوپر پوری قوم کو بھی مبارکباد اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ دلی خراج تحسین۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں جو فوجداری کارروائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں، یا اس کے خلاف مزید کیا کارروائی ہوگی، اس میں کہاں جا رہی ہے آگے؟ اس چور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، فوجداری۔ اس مقدمے کے اندراج کے نتیجے میں
جو ہے یہ میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں ثابت کرنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے نہیں لیے وہاں سے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی انٹری موجود ہے کہ یہ چیز ملی, یہ چیز جہاں پہ جمع ہوئی, یہ چیز یہاں سے نکالی گئی, اتنے فلاں جگہ پہ بیچی گئی, اتنے پیسے حاصل کیے گئے, اتنے پرسنٹ جمع کروائے, باقی جو ہے وہ جیب میں ڈالے. تو یہ تو ایک ایسی چوری ہے کہ جس میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے باقی سارے کیسز جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو 2 کیسز ہیں اس کے, ایک یہ توشہ خانہ ریفرنس اور دوسرا جو ہے جو اس کے خلاف کنٹیمپ ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی جو کنٹیمپ ہے اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ہے. اس نے اس طرح سے سر عام بد زبانی بد کلامی کی ہے, کیونکہ ہے تو بہت بڑا بد زبان یہ. یعنی یہ گفتگو جب کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نہ اس کی اپنی کوئی عزت ہے, نہ اپنا احترام اسے ملوز خاطر ہوتا ہے, نہ وہ کسی کا احترام کرتا ہے. تو وہ ثابت شدہ ہے, کوئی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ جی اس نے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی جو ہے وہ کنٹیمپ یا توہین جو ہے وہ نہیں کی. اور دوسرا یہ جو توشہ خانہ جو ہے وہ ریفرنس ہے, اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں نہ وہ انکار کر سکتا ہے, نہ انکار کیا ہے اس نے. اسی طرح سے جو 50 ارب روپے کا اس نے ٹیکہ لگایا ہے اس قوم کو, اور اس کے مقابلے میں 5 ارب روپے کی پراپرٹی القادر ٹرسٹ, آج تک اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ بات آج سے کوئی 4 مہینے پہلے کی تھی, میں نے ڈاکومنٹس پیش کیے تھے, میں نے باقاعدہ رجسٹری پیش کی تھی کہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں ٹرسٹی کون ہے, خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہے, اور کوئی ٹرسٹی نہیں ہے. اور اختیارات کیا ہیں, اتنے کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں نہیں ہے جو ٹرسٹی کو اختیارات ہیں اس پراپرٹی سے متعلق. 240 کنال فرا گوگی کے نام ہے یہاں بنی گالہ میں. اس زمین کا حساب لگائیں, وہ تقریباً 5-6 ارب مالیت کی لگتی. 2 ارب روپے وہ جو چور تھا, چور کا پتر وہ شہزاد اکبر, 2 ارب وہ لے گیا. وہ اب بیٹھا ہے ادھر انگلینڈ میں, وہ ان پیسوں سے موجیں کر رہا ہے وہ. تو وہ جو ہے وہ 5 ارب 6 ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے, اور قوم کو جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا ہے اس نے 50 ارب. یہ کیسز جو ہیں یہ درج ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, سزا ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن ان کے صحیح ہونے میں اور ان کے سچ اور حق ہونے میں کوئی کسی کو جو ہے وہ شبہ نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے. رانا صاحب زوجہ محترمہ دبئی موجود ہیں, کچھ روز پہلے چلی گئی. جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ لندن میں ہیں, وہ بطور وزیر داخلہ آپ کے ہوتے ہوئے دونوں گئے ہیں. نمبر 1. اور سیکنڈ, یہ جو آج ڈیسیژن آیا ہے, سپریم کورٹ نے اس کو سعادت امین کہا ہوا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے آپ اس فتنے کو بقول آپ کے اور ڈیسیژن کے مطابق اس کو کرپٹ قرار دے دیا اور نااہل قرار دے دیا. تو وہ ابھی چند لمحات پہلے آپ کی پریس کانفرنس میں آنے سے پہلے ڈیسیژن ان کو ملا, وہ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور رجسٹرار وہاں موجود ہے. اگر ڈیسیژن یہ ریورس ہوتا ہے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ تو سامنے ہیں. یعنی کیا پھر یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ اس نے وہاں سے جو ہے وہ تحائف نہیں چرائے, اس نے وہاں سے حاصل نہیں کیے, اس نے بیچے نہیں ہیں؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا, اس سے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے. تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اپیل کا انہیں حق ہے, ملک کا آئین دیتا ہے, ملک کا قانون انہیں حق دیتا ہے, وہ بالکل اپیل کریں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس اپیل کو ہم کنٹیسٹ کریں گے.